اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اور سزا بے شمار باری ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور ہم گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تک خدا تعالیٰ کا سوال ہے تو وہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خوش رہنا بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں بہت دکھ ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بیکراں میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا، تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل جنہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہی بچہ شداد تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیزتن لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا، اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ لیا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ علم ہوتا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بتا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ ہی جانے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔